السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ تقریباً 3 ماہ سے جاری پاکستان افغان کشیدگی کے دوران سرحدی جھڑکیں، تجارتی بندش اور تلخ بیانات کے تبادلوں کے بعد ایک مثبت تبدیلیاں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کی قیادت مذاکرات کی طرف اشارہ دے رہی ہے، اور یہاں تک افغان طالبان کا یہ بھی کہنا تھا، عوامی سطح پر انہوں نے یہ بیان دیا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ جو ایک دم سے پازیٹیو چینج آ گیا ہے، اس میں کافی سوال ارائز ہوتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ارائز ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی؟ کیا کوئی ریاست کا ڈر تھا؟ کیا کوئی ریاست کا دباؤ تھا؟ اس بارے میں ہم سوال کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی لینڈسکیپ کے ایک اہم موڑ سامنے نظر آ رہا ہے۔ بلوچستان میں 745 دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہم نے دیکھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ جنرل عاصم منیر کا بھی ایک بیان سامنے آیا، کافی سخت بیان سامنے آیا، اس بارے میں بھی ہم آج بات کریں گے۔ اس بارے میں بھی ہم آج بات کریں گے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے درمیان جو تنظیمیں ہیں ان میں کافی اختلافات چل رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا ان اختلافات سے پاکستان پر کیا اثر ہوگا۔ ان سب ٹاپکس پر انسائٹس دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار شمیم شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ شمیم سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے مذاکرات ہوتے تھے لیکن بیانات تک محدود رہ جاتے تھے، کوئی عمل ہم نہیں دیکھتے تھے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کافی پازیٹیو چینج نظر آ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹریڈ بھی دوبارہ سے شروع ہوگی۔ کیا لگتا ہے کہ اس اثر کا، یہ پازیٹیو چینج کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی دباؤ تھا افغان طالبان پہ؟ کیا وجہ ہے؟ شکریہ جی۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا، ٹینشن شروع ہوئی، پہلے 3-4 دن تک، ایک ہفتے تک کلیشز تھی، پھر بارڈر بھی بند ہو گیا، تو اس وقت سے لے کے اب تک قطر، سعودی عرب، ایران، ترکی، روس، چین، یہ مطلب سرگرم رہے مصالحت کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ بالکل ابھی تک یہ سرگرم ہے۔ ان کے ذریعے مطلب بیک ڈور، جس کو بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں، کہ ان کی مذاکرات جاری تھی، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں اب دونوں ممالک اس بات پر تیار ہو چکے ہیں کہ وہ دوبارہ مذاکرات شروع کریں گے، اور دوبارہ جو سرحدیں ہیں ان کو کھول دیں گے، بائی لیٹرل ٹریڈ کو بحال کر دیں گے، آمد و رفت کو بحال کریں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جب سے یہ سرحد بند ہو گئی تو اس سے دونوں ممالک کے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ خفا تھے، اور خصوصی طور پر افغانستان کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو، کیونکہ پاکستان کے وہ ابھی تک مطلب چاہے جو کچھ بھی حالات رہے تو اس کے باوجود بھی وہ لوگ پاکستان کی لوگوں کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ جاتے جاتے بھی وہ مطلب روتے ہیں، کیونکہ ان کی یہاں پر 40-50 سال تک زندگی رہی ہے، تو وہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو ایک تو ان کا تھا۔ تیسری طرف یہ ہے کہ اگر ایک طرف اس سے افغانستان کو مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ وہاں پر ان کی جتنی بھی مطلب وہ جو ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، ان کے جو درآمدات ہوتے ہیں دیگر ممالک سے، تو وہ پاکستان کے راستے ہوتی ہے، جو برآمدات ہوتے ہیں وہ بھی پاکستان کے راستے سے، تو وہ اسی وجہ سے وہ مشکل میں تھے۔ مگر ساتھ ساتھ پاکستان کی انڈسٹریلسٹ کو بھی نقصان ہوا۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو ٹریڈ والیوم ہے درآمدات کا افغانستان سے، ایکسپورٹ کا افغانستان سے کے راستے، تو وہ زیادہ ہے، اور افغانستان کا ٹریڈ کم ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو بہت زیادہ انڈسٹریلسٹ ہے، خصوصی طور پر پنجاب کے انڈسٹریلسٹ اور پنجاب کے زمیندار جو افغانستان کو ایکسپورٹ کر دیتے، ٹھیک ہے، وہ مطلب بہت زیادہ پریشان تھے۔ چند روز قبل اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک جائنٹ کانفرنس ہوا تھا آن لائن، پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈرز، صنعت کاروں کا، ایکسپورٹر امپورٹرز کا، تو اس میں یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہوئی تھی، اور دونوں ممالک نے اس کے نیگیٹو جو سیکٹرز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا تھا، جو منفی اثرات ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے حکمران بھی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ تعلقات کو بہتر بنائے، مذاکرات شروع کر دے۔
سرحد کھول دے، آمد و رفت کی اجازت دے دے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح کھلتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات بتاؤں کہ طالبان، افغان طالبان کے اندرونی صفوں میں بھی کچھ پاکستان کے حق میں زیادہ بیانات تھے، جس کی وجہ سے میرے خیال میں اس کے اچھے اثرات اب نافذ ہونا شروع ہو گئے، نمودار ہونا شروع ہو گئے، اور میرے خیال میں اب تعلقات بہتر ہو گئے. بالکل. اچھا سر، افغان طالبان کا تو آپ ہسٹری کو جانتے ہیں کہ وہ جو بیان دیتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ عمل نہیں کیا جاتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ان لوگوں نے بیان دیا ہے، افغان طالبان کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا تھا کہ ہماری سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری سرزمین کسی کے بھی ملک کے خلاف استعمال ہوئی ہی نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے بیان میں چینج لائی. کیا لگتا ہے کہ وہ اس بیان پر عمل کریں گے؟ میرے خیال میں کریں گے. اگر آپ دیکھیں تو یہ امیر خان متقی کا نیا بیان ہے. امیر خان متقی جو ہے نا وہ وزیر خارجہ ہے اور بہت رسپانسیبل پوسٹ پر ہے. انہوں نے جب یہ بیان دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو جب 2021 میں، اگست 2021 میں جب طالبان پر سر اقتدار آئے تو اسی وقت سے انہوں نے بیانات دینا شروع کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے خلاف تو استعمال ہو نہیں سکتی کیونکہ پاکستان ہمارا برادر ملک ہے. مگر رفتہ رفتہ تعلقات خراب ہو گئے. بہرحال جو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ جو طالبان ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے آپ پاکستانی، ایک ہی ان کا ایک ہی مکتب فکر ہے، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. مگر اب جب پریشر بلڈ اپ ہو گیا ہے کافی حد تک، اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کا بھی بہت بڑا پریشر تھا. یونائٹڈ نیشن نے ایک بیان دیا، اسی طرح جرمنی نے بھی ایک بیان دیا ہے، ایک اور بیان یورپی یونین کی جانب سے آیا کہ افغانستان میں جو ملیٹنٹس ہے یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. تو اس کی بھی اثرات آئے ہیں، بالکل اس کی بھی اثرات آئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت افغانستان میں پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کی دہشت گرد بھی موجود ہے. ظاہر ہے جب وہ دہشت گرد تھے اور افغانستان میں ان کو پناہ ملتی ہے تو انہیں اپنے اپنے ممالک کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں، تو ان کا بھی ایک دباؤ ہے. اب افغانستان پر یہ بالکل صحیح بات ہے کہ افغان طالبان پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اب وہ مطلب تیار ہے. اسی طرح پاکستان پر بھی دباؤ بڑھتا ہے اپنے انڈسٹریلسٹ، اپنے مزدوروں، اپنے جو ٹریڈ سرکل ہے ان کی جانب سے، کیونکہ افغانستان کی راستہ جو ہے، افغانستان کے راستے پاکستان کو بہت بڑا کنزیومر مارکیٹ میں لائے، نہ صرف افغانستان میں بلکہ سنٹرل ایشیا میں بھی. اور افغانستان سے بڑھ کے آگے اگر آپ چلے تو یہ مطلب یہ جو یورپی ممالک کے لیے یہ بھی ایک اہم راستہ ہے، تجارتی طور پر یہ اہم راستہ ثابت ہو سکتا ہے، جس طرح ماضی میں تھا، تاریخ میں کسی وقت میں یہ راستہ تھا. اچھا سر، کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے درمیان جو تنظیمیں ہیں ان میں اختلافات چل رہے ہیں، تو یہ پاکستان کو کیا اسٹریٹجک جو ہے وہ ایڈوانٹیج ملے گا اس کا، یا کوئی نقصان پاکستان کو ملے گا؟ دیکھیں ٹی ٹی اے جو افغان طالبان ہیں ان کے درمیان تو بالکل واضح گروپ بندی ہے، کندہاری گروپ ہے، اب ٹی ٹی پی کا بھی کہا جا رہا ہے، حقانی گروپ ہے. ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کو مشرقی ہے جو افغانستان پاکستان کے ہمارے خیبر پختونخوا کے ساتھ جو صوبے ہیں افغانستان کی، جس میں ننگرہار ہے، لوگر ہے اور یہ کنڑ وغیرہ ہے، تو یہاں پر ایک گروپ ہے جس کو مشرقی طالبان کہتے ہیں. تو ان کے درمیان تو اختلافات ہیں، یہ اختلافات ان کے درمیان، اور اس میں پاکستان کا فائدہ بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو خوست میں جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہے سراج الدین حقانی صاحب، وہ کافی عرصہ ہوئے وہ کابل نہیں گئے، قندھار نہیں گئے، وہ خوست سے اپنی وزارت کو چلا رہے ہیں، اور 2 ہفتے قبل وہ نکل آیا تھا. پاکستان کے حق میں بیانات بھی ان کی طرف سے آ رہے ہیں، پاکستان کے حق میں پہلا بیان 2 ہفتے قبل جمعے کو آیا تھا، اور جمعے کو انہوں نے جو بیان دیا تھا وہاں پر تو کافی لوگوں نے ان کا استقبال بھی کیا، اور انہوں نے بیان یہ دیا کہ زبردستی حکومت نہیں کی جا سکتی. اس نے ملا ہیبت اللہ کی کچھ پالیسیوں پر اعتراض کی. پھر پچھلے ہفتے انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہونی چاہیے، پاکستان کے ساتھ مطلب محاذرائی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اس کا دوسرا بیان تھا جس کے اثرات اب آ گئے. رہا یہ پاکستانی طالبان، تو پاکستانی طالبان کی جو 2007 میں جب یہ بنایا گیا اسی وقت سے اختلافات ہیں، ان کے اہم پوسٹوں پر ہے، ریسورسز کے لیے ہے، مگر اس سے پاکستان نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. جی بالکل، پاکستان نے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس میں کچھ مطلب ٹھیک ہے کچھ بندوں کو ساتھ میں لایا ہوگا، کچھ کو سرنڈر کیا ہوگا، مگر اوورآل اس کو وہ ڈسلاج کرنے میں پاکستان ناکام ہوا ہے. حالانکہ 2007 سے اب تقریباً
19 سال ہو گئے اس ٹی ٹی پی کی، مگر اس 19 سال میں پاکستان نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اب بھی اختلافات ہیں، اب بھی ان میں گروپ بندیاں ہیں، اب بھی چھوٹے فائدہ چھوٹے. اٹھانے سے کیا مراد ہے سر؟ پاکستان کو کیسا کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان کو ایسا کرنا چاہیے کہ یہ جب اختلافات ہو جاتے ہیں تو ایک کو اپنے ساتھ میں لا کر دوسرے کے خلاف کارروائی، مگر نتیجہ خیز کارروائی، جس میں ان کا وہ جو کیا کہتے ہیں کہ کمر ٹوٹے مگر حقیقی معنوں میں ٹوٹے، زبانی دعووں کے ذریعے نہیں. ٹھیک. اور یہ ہو سکتا تھا. اچھا، یہ ہو سکتا تھا. بالکل. اچھا سر، ابھی ریسنٹلی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے سخت بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے بلوچستان اور انڈیا کی بیک پراکسیز کو اشارہ کیا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں اب بلوچستان میں یہ جو انسرجنسی ہے نا، یہ کافی عرصے سے ہے. یہ مطلب اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے. وقتاً فوقتاً پاکستان نے یا پاکستان کے اداروں نے کچھ بلوچ سرداروں کو ساتھ میں لایا، کچھ کو مخالف کر دیا. کسی وقت میں اگر آپ دیکھیں تو اکبر بگٹی صاحب بھی حکومت کے ساتھ بہت زیادہ کافی کلوز تھے، پرو مطلب کافی وفادار رہے تھے، مگر بعد میں تعلقات خراب ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، عاصم منیر صاحب کا بیان اپنی جگہ. انڈیا کے پراکسی وار میں ملوث ہونا مطلب اس کے ظاہر ہے جب دشمنی ہوتی ہے تو انڈیا بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور انڈیا کے پراکسی کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مگر ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک سیاسی حل ہونا بھی چاہیے. صرف آپریشن سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپریشن سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا تھا تو پچھلے 70 سالوں میں کیوں نہیں ہوا؟ بہت سے بلوچ جو تھے وہ مارے گئے، بہت سے سیکورٹی فورسز کے جوان جو تھے، افسران، وہ مطلب بھی اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مگر مسئلہ حل نہیں ہو سکا. لہٰذا اس کا ایک سیاسی حل ہونا چاہیے. آپریشن بھی ہونا چاہیے، مگر آپریشن کے ساتھ ساتھ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ ایک مطلب آپ پورے بلوچ قوم کو ختم نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. اگر ایک بلوچ بھی زندہ رہا تو پھر بھی آپ کی ٹھیک ہے مخالفت توڑا ہوگا، کم ہوگا، مگر مخالفت ضرور ہوگا. اور وہ ایک بلوچ اپنے مطلب ساتھ اپنے بہت سے لوگوں کو ملا سکتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس میں اپنی پالیسیوں میں ذرا نرمی لائے، تبدیلی لائے، اور مذاکرات بھی شروع کر دے تو تب مسئلہ حل ہوگا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ ہے، اور سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ دیگر بلوچ بھی ہے. لہٰذا ان بلوچ کو ملا کر بات چیت کی جائے. اچھا سر، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ابھی، تو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کی طرف بات جائے گی یا آپریشنز کی طرف بات چلی جائے گی؟ یہ جو آپ تیرا اور جی بالکل تیرا دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن جو ہے یہ تو 2003 سے جاری ہے. 2003 سے مختلف نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، باجوڑ، مومن، میرے خیال میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہی خیبر پختونخوا جہاں آپریشن نہ ہوا. مگر پھر بھی جو عسکریت پسند ہے یا ملیٹنٹ سے وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا. مجھے یاد پڑتا ہے 2005-2006 میں اس وقت کی جو سیکورٹی فاٹا سیکورٹی آفیشلز تھے تو وہ کہا کرتے تھے 5 سے 6 ہزار ملیٹنٹ سے، مگر اب جو حکام کا کہنا ہے تعداد 40 ہزار سے زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ زبردستی کریں گے تو لوگ بھی ساتھ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ظلم کے خلاف یا مطلب تشدد کے خلاف یا مزاحمت پر وہ اتر آتے ہیں. تو میرے خیال میں عسکریت پسندوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپریشن کسی بھی طور پر مسئلے کا حل نہیں ہے. مذاکرات ہونی چاہیے، اور مذاکرات جو ہے نا مقامی لوگوں اور سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہونا چاہیے. ان کو شامل کر کے آپ مذاکرات کامیاب کر سکتے، اس سے نتیجے برآمد کر سکتے. اگر آپ بند کمروں میں مذاکرات کریں گے، خفیہ مذاکرات کریں گے، پیسوں کے لین دین کریں گے، تو میرے خیال میں وہ مذاکرات کسی بھی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ حکومتی جو لوگ ہیں ان کو ڈائریکٹلی ان کے ہی لیڈر سے جو ہے وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ جو قبائلی عمائدین ہیں، جو سیاسی عمائدین ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، ان کو شامل کر کے ان کی موجودگی میں مذاکرات کر دے. سب کچھ عوام کے سامنے ہو، جو بھی معاہدہ ہو، جو بھی ڈیل ہو، وہ عوام کے سامنے ہونا چاہیے.
بالکل بند نہیں ہونا چاہیے. خفیہ مذاکرات، خفیہ معاہدے جو ہے وہ کبھی بھی نتیجہ خیز برآمد نہیں ہو سکتے. اگر ہوئے ہوتے تو 2003 سے لے کے اب تک کتنے معاہدے ہوئے، کتنے مذاکرات ہوئے اور اس کی کیا نتیجے ہیں؟ کیونکہ وہ تمام مذاکرات اور تمام معاہدے جو تھے وہ خفیہ تھے. بالکل ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ شمیم سر آپ کے اور آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.